کسی نے امیر شام کو کہا کہ یہ پورا لشکر آپ کو مانتا ہے، بڑے فخر سے کہا مجھے مانتے ہیں. تو بتانے والے نے کہا نہیں، کہ یہ لشکر آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ مال دے رہے ہو. امیر المومنین نہج البلاغہ کا خطبہ مالک اشتر. تو مولا نے بھرے ہوئے دل سے مالک سے ایک شکوہ کیا کہ مالک، یہ لوگ علی کو چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ مالک علم دے رہا ہوں، مالک قرآن سنا رہا ہوں، علی کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. مالک نے کہا مولا اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، اگر آپ بھی اس طرح سے پیسہ دینا شروع کر دیں جس طرح وہ دے رہا ہے تو یہ سارے لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے. یہی جملہ امیر شام کو اس کے صحابی نے کہا کہ جناب یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ پیسہ دے رہے ہو. کہا کہ کل پیسہ دینا چھوڑ دوں تو کہا آپ کو چھوڑ دیں گے. تو کہا کہ ان کو میرے ساتھ اس طرح ملاؤ کہ پیسہ نہ بھی دوں یہ میرے ساتھ جڑے رہیں. کا محنت لگے گی، کم از کم 6 سال 7 سال کا کام کو شروع کرو. کام کرنا شروع کیا. جو جوان 20 سال کا تھا وہ 40 کا ہوا، جو 40 کا تھا وہ 50 کا ہوا. 10 سال ان پہ کام کیے. اتنے سالوں کے بعد اب کہا کہ وقت آ گیا، آپ انہیں جو کہو گے وہ کریں گے. کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیں، دین خدا کو یہاں سے وہاں کر دیں. اگر یہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھنے کے لیے آ گئے پھر جو ان سے کرواؤ یہ کرنے کے لیے تیار ہے. جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی. جمع غفیر وہ بدو طبقہ جس پہ کام کیا گیا تھا کہ حاکم جمعہ بدھ کو بھی پڑھا دے تو جائز ہے، کسی کے قتل کا فتویٰ دے تو جائز ہے. جب سب لوگوں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھی تو انہوں نے کہا اب آپ کا کام ہو گیا. مطلب عقلانیت ختم ہو جائے، فتویٰ اوپر سے آ جائے کہ جمعہ بدھ کو یہ ماننے کو تیار ہو جائے، فتویٰ آ جائے فلاں واجب القتل ہے یہ ماننے کو تیار ہو جائے، فکر طوطا پرور بن جائے. یہ جلوس نکلے اور کہیں کہ کافر کافر شیعہ کافر. ان جلوسوں میں سے کسی بھی جوان کو پکڑ کے لاؤ اور کہو کہ کہہ کیوں رہے ہو شیعہ کافر؟ جواب کیا ملتا ہے کہ جناب مجھے نہیں پتا، مفتی صاحب نے بولا ہے لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں. فکر جب جامد ہو جائے، فکر جب فریز ہو جائے، فکر جب منجمد ہو جائے کہ مسلمان یہ سوچنا شروع کر دے اور یہ سوچنا چھوڑ دے کہ میرا مفتی یہ کہہ رہا ہے تو میں عمل کیوں کر رہا ہوں، اس سے سوال تو کروں کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہو. ایک عقلانی فکر. جب دین سے عقل کو جدا کر دو گے پھر اسلام کا حال وہی ہوگا جو ویسٹرن ورلڈ کا ہوا کہ آج سب سے زیادہ جو کرسچن کہلاتے ہیں پروٹیسٹن ہے. وہ پروٹیسٹ کا مطلب اعتراض، پروٹیسٹ کا مطلب نقد کرنا. جب انہوں نے اپنے پادریوں پہ نقد کرنا شروع کر دیا، تنقید کرنا شروع کر دی کہ یہ آپ کے کیسے کام ہے، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پادریوں نے کہا کہ آپ کرسچینٹی سے خارج ہو، نکل گئے ہو. پھر انہوں نے پوری اس کیتھولک گروپ کی اور پادریوں کی مخالفت کی، یہاں تک کہ پورے ویسٹرن ورلڈ میں آپ دیکھتے ہیں وہ مسیحیت ختم ہو گئی جس کو وہاں کے پادری چلاتے تھے. آج اسلام سے جوان نکل کے کوئی لبرل بن رہا ہے، کوئی کمیونسٹ بن رہا ہے، اسی فکر متشدد کی وجہ سے کہ جس فکر میں اسلام نہیں پائی جاتی. میں بارہا یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ جب افغانستان میں کسی 18-19 سال کے جوان کو جو خودکش بمبارڈمنٹ بن کے جیکٹ پہن کے مسجدوں میں اور مسلمانوں کے چیتھڑے اڑانے کے لیے باہر نکلا اور جب اسے پکڑا گیا، اس کی جیکٹ اتاری گئی اور جب اس کے جیبوں کی تلاشی لی گئی تو اس کے جیب سے 2 چمچ نکلے. پوچھنے والوں نے کہا کہ آپ تو خودکش کے لیے آئے تھے، یہ چمچ کا مفتی صاحب نے کہا تھا کہ شہادت کے بعد پہلا ڈنر رسول خدا کے ساتھ ہوگا، لہذا ہم چمچ لے کے گھوم رہے ہیں. فکر بشر جب منجمد ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، یہ فکر کسی بت پرستی سے خالی نہیں ہے.
یاد رکھیے اگر عبادات میں عقل نہیں تو عبادت بھی کسی بت پرستی سے زیادہ کم نہیں ہے. کربلا میں جو امام حسین کے مقابلے میں نمازیں پڑھ رہے تھے، کیا عبادت خدا تھی؟ بت پرستی تھی؟ عبادت ہے تو حسین کی عبادت ہے جس میں فکر پائی جاتی ہے، جس میں عقل پائی جاتی ہے. ابھی ماہ مبارک رمضان نکلا، واللہ اپنی نسلوں کو بتائیے کہ جناب یہ عبادت کر رہے ہو، 5 منٹ کے لیے سوچو کہ اس عبادت کا فلسفہ کیا ہے. وہ مکتب اہل بیت جو مکتب عقل تھا، مکتب فطرت تھا، سب سے بڑی اٹریکشن شیعت کی کیا ہے کہ شیعہ ریزن پہ بات کرتا ہے، شیعہ عقل پہ بات کرتا ہے، شیعہ ایویڈنس پہ بلیو رکھتا ہے. یہ نہیں کہ کسی کتاب میں کوئی حدیث آ گئی اب اس پہ سوچنا نہیں ہے، سمعن و طاعتن میں نے مان لینا ہے. کہ جبکہ بخاری کا لکھنے والا اپنے مقدمے میں لکھتا ہے کہ 1,00,000 حدیثوں کو چھان کر یہ چند ہزار حدیثیں میں نے جمع کی ہیں. کہ جناب پھر ان چند ہزار حدیثوں کی گارنٹی کیا ہے کہ 100% صحیح ہے؟ کہ ڈاؤٹ کیوں نہیں دیتے کہ کوئی حدیث غلط بھی ہو سکتی ہے؟ کہ ایک انجینئر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میں کسی بابے وابے کو نہیں مانتا. میں نے کہا یہ 2 بابوں کو مانتا ہے، کسی بابے کہ 2 بابوں کو مانتا ہے کہ ان کتابوں میں جو آیا وہ صحیح ہے. شیعہ نے کبھی بھی قدغن نہیں لگائی کہ ہماری جو کتاب ہے اس میں جو حدیث ہے صحیح ہے. یہ رسول خدا کے خلاف جو سلمان رشدی نے کتابیں بنائیں، یہ حدیثیں کہاں سے نکالی گئیں؟ یہ وہی لوگ جو کہتے ہیں ہماری کتاب میں ہر حدیث صحیح ہے. کیونکہ جب ہم نے عقل کو معطل کر دیا، چھٹی پہ بھیج دیا، کب جو مفتی کہے، اب جو مولوی کہے میں ماننے کو تیار ہوں، میں اس کو قرآن سے نہیں ملاؤں گا، حدیث سے نہیں ملاؤں گا، سوچوں گا نہیں کہ عمل کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. وہاب قلبی امام حسین کے پاس آئے عقل ابی عبداللہ الحسین کی وجہ سے. میں سمیت تمار نے بازو کٹوا دیے، زبان کٹا دی، پر علی کو نہیں چھوڑا کیونکہ یہ مکتب عقل تھا. حجر ابن عدی اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گیا. یہاں تک کہا کہ حجر زندہ جلا دیں گے کہ علی کو نہیں چھوڑوں گا، کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے کہ علی کو نہیں چھوڑوں گا، کہ تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے 2 جواں بیٹوں کو قتل کریں گے کہ علی کو نہیں چھوڑوں گا، کہ عربن عربا وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو میں امیر المومنین کو نہیں چھوڑوں گا. اتنی مضبوطی وہاں ہوتی ہے جہاں عقل مضبوط ہو. المؤمن کا جبل الراسخ، مومن کا عقیدہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور کمال کر دیا حجر نے جب آگے بڑھے اور سر قلم کرنے لگے، کہ ایک گزارش ہے، کہ کہو کیا ہے؟ کہ مجھے مارنے سے پہلے میرے بیٹوں کو قتل کرو. کہا تو کیسا قسی القلب باپ ہے. باپ تو دعا کرتا خدا مر جاؤں، بیٹے کا مرنا نہ دکھانا. تو نظروں کے سامنے بیٹوں کو مارنا چاہتا ہے. کہ مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ علی کی محبت کا ہے. کا کیا مطلب؟ کا خوف ہے کہیں مجھے مرتا ہوا دیکھیں، علی کو چھوڑ نہ دیں، پہلے انہیں جنت بھیجوں گا پھر میں علی کی ملاقات کے لیے جاؤں گا. مکتب عقل، تشیع عقل کا نام ہے. اور اگر ہمارے اندر سے اگر عقلانیت نکل جائے، ہمارے اندر اگر غیر عقلانی باتیں کی جائیں تو پھر ہماری نسلیں بھی اس مکتب سے کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی. کرامتیں پڑھیے، معجزات سنائیے عقل کے دائرے میں. کوئی بھی ایسی بات اس مکتب اور اس منبر سے نہیں ہونی چاہیے جس کا تعلق عقل و عقلانیت سے نہ ہو.